13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے کے لیے آئیں تو زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے، جن کے جسموں سے تازہ خون بہہ رہا تھا، جیسا کہ انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہو۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئیں واپس اپنے قبیلے والوں کی طرف گئیں اور ان سے کہا، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، شرم کرو۔ اللہ کے رسول کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پہ قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ جب تم رسول خدا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کو دفن کریں گی۔ ان کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آگے نکلے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لوگ اسی ششپنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا، جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاشے کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، لاشے کے بوسے لینے شروع کر دیے اور فرمایا، اے میرے بابا جان، آپ کے بعد ہمارا کرب و الم بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اے بابا جان، آپ کے بعد ہمارا اذن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ہی بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابے کے لاشے کو تنہائی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا، میرے ساتھ میری اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر میں رکھنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ دیا اور فرمایا، سعادت خوشبختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا جان، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہو گئی ہے اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی ہے۔ بابا جان، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور اذن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔